رہ گیا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ، جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ جی انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے لیکن اس پر 295/سی نہیں، آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے بارے میں مجھ سے کہا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی ایک کلپ بنایا میرے بارے میں اور کہا ہے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے مرزا جہلمی کے بارے میں بات کی تھی اور اس کی گرفتاری کے حوالے سے، تو پھر اس کے اوپر تنقید کیا حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے، تو وہ باتیں مولانا طارق مسعود صاحب تک پہنچی، تو اب انہوں نے جو بات کی ہے تو دونوں کی بات سنیں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو سنیں ضرور۔ رہ گیا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ، جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ جی انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے لیکن اس پر 295/سی نہیں، آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اچھے کام میں آپ کا ساتھی ہوں۔ آپ سے جو کچھ مسئلہ بنا تھا اس کی صفائی آپ کے اس بھائی نے دی تھی، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ بھی آپ نے ادا کیا تھا، مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کہیں آپ اس پہ پریشان ہو جائیں۔ میری بات کا مطلب یہ ہے، آپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں، آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے، آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں۔ انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں، آپ کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے، یوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا، قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا۔ مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا، یوں نہ کہیں تو اس وقت آپ کے خلاف جنہوں نے کیا آپ ادھر بھی کر رہے ہیں تو ہر بندے پہ گستاخی لگے گی۔ مولانا آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ نے صحیح نیت سے بات کی ہوگی، پر اس وقت آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اپنے حلقہ احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں کہ آپ اس وقت کس کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو، کس طرف جائے گی، وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں۔ میں ایک جملہ آپ کی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس موقع پہ ہمیں بریلوی علماء کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے۔ کئی اختلاف ہوں گے، علماء دیوبند، علماء بریلوی، میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا۔ اس موقع پہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہم سب ایک ہو کر ٹھہرے۔ کیوں؟ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے، صرف جذبات کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انجینئر باعزت بری ہو اور آ کے اسی طرح سے وہ بدتمیزیاں شروع کر دے، مذہبی منافرت شروع کر دے۔ نہ 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 نہ، اس سے کھلے عام معافی منگوائی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے جو بدتمیزیاں یہ کر چکا ہے۔ اور میرے پورا بیان اگر کوئی سنے گا تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ یہ جو آپ نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے بارے میں مجھ سے کہا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی ایک کلپ بنایا میرے بارے میں اور کہا ہے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو اس کو ہم کیسے فیور دیں؟ دیکھیں، اس کا کام واقعی یہی ہے، یہ یہی کرتا ہے، تو اس کو فیور مت دیں، لیکن اس کی مخالفت بھی، یعنی جو کیس اس پہ ڈالا جائے تو وہ کیس ڈالا جائے نا جو صحیح کیس ہو۔ اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو اس کو بنیاد بنایا جائے نا کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو ان کاموں کو کورٹ میں ہائی لائٹ کیا جائے، ان کاموں پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے کہ بیسیوں چیزیں اس کی سامنے لائی جائیں کہ دیکھیں اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا، 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 جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 295C کی جو ہم نے وہ پڑھی ہے، اس پہ جو ایف آئی آر کٹی ہے، وہ ایف آئی آر میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ عیسائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ اب یہ تو آپ خود بتائیں نا کہ اگر اس بیس پہ 295C ہوتی ہے، کل کوئی اور منظور مینگل صاحب پہ، مولانا منظور مینگل صاحب پہ کر دے گا، کل کوئی اور ہم پہ کر دے گا، کل کوئی اور کسی اور پہ کر دے گا، تو اس سے تو 295C کھلواڑ بن جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کوئی بھی ذی ہوش میری اس بات کا انکار نہیں کرے گا۔ باقی میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں تو جیلم گیا تھا انجینئر کو لگام دینے کے لیے، تو میں کیسے اس کی آراء سے متفق ہو سکتا ہوں؟ اور میں نے تو اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں بیان میں کہ اس کو منہ کی بواسیر ہے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی منہ سے بول سکتا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرا حکومت سے مطالبہ ہے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ اگر میرا پیغام حکومت تک پہنچے تو اس کو تن کے رکھنا چاہیے، اور اس نے جو مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور ہر طبقے کے افراد کو اس نے جو مشتعل کیا ہے اس اشتعال انگیزی اور اس مذہبی منافرت پر، اور یہ اس میں لیبل لگایا توحید اور بدعت کا خاتمہ، لیبل بڑا اچھا لگایا ہے اس نے۔ تو یہ اس
بدتمیزیوں پہ اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اگر کوئی واقعی صاف لفظوں میں گستاخی کا واقعہ بھی اس کی زبان سے صادر ہوا ہے صاف لفظوں میں جس کا کچھ اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے, تو اس پہ اگر 295C لگتی ہے تو وہ بھی لگانی چاہیے, اس کے اوپر اس پہ بھی کیس ہونا چاہیے. یہ ہے جی, جزاک اللہ. اللہ